وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 12 حصہ اول. آج کے سبق کا موضوع سوال یہ ہے کہ ہم کون ہیں، مجرم یا مسلم؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 12. لفظی ترجمہ: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم مایوس ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور ان کا کوئی شریک ایسا نہیں ہوگا، شفعاء، جو ان کی شفاعت کرے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. یعنی جن کی بھی یہ پوجا کرتے تھے، ان کے وہ سفارشی نہ ہوں گے، وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. سامعین کرام، قرآن کی آیت ہے، اہم ہے اور غور و فکر کے اور تدبر کے قابل ہے. پہلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم مایوس ہو جائیں گے. افسوس کی ہے یہ بات کہ ہم لوگ قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، بلکہ کسی اور کے لیے سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اس میں میرے اور آپ کے حالات ہیں. یا تو ہمارے حالات قرآن کے مطابق ہیں، یا ہمارے حالات اور اعمال قرآن کے خلاف ہیں. یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، بینہ بین کوئی چیز نہیں ہے. سامعین کرام، یا انسان مسلم ہے یا مجرم ہے. یہاں تو مجرم کا لفظ استعمال ہوا ہے نا. یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اور جس دن قیامت برپا ہوگی نا امید ہو کر رہ جائیں گے مجرمون. تو ایک سوال یہ ہے کہ مجرم اور مسلم، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، کوشش کریں کہ مجرم اور مسلم میں فرق جو ہے، یا اس کی مسلم کی تعریف کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہیں، اور مجرم کون ہے. یہاں تو دیکھیں مایوسی کی بات ہو رہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. مجرم مایوس ہوں گے. اب دیکھیں ہم نے تو امیدیں لگا رکھی ہیں، باوجود اپنے جرائم آلودہ زندگی گزارنے کے، ہم نے آج اپنے
نبی سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اپنے اللہ سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اپنے جو پیر ہیں اگر کسی کے ان سے ہیں، یا ماں باپ کی شفاعت جو ہے ان کی ہیں، یا کسی نے اپنے بچے کو حافظ بنایا ہوا ہے لیکن وہ جرائم آلودہ زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی اس کی وہ یہ ہے کہ بھئی میری جو ہے شفاعت یہ میرا بچہ کرے گا کیونکہ اس کو میں نے حافظ قرآن بنایا ہے۔ تو یہ امیدیں تو دنیا میں تو آپ نے رکھی بھی ہیں، لیکن یہاں آیت نمبر 12 سورہ روم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، یہ اب قرآن کی آیت ہے، یہ ہماری امیدوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ مجرم جو ہے مایوس ہو جائیں گے، مایوس، ابلیس، دیکھیں شیطان کو جو ہے ابلیس بھی کہا گیا ہے، ابلیس، ابلاس، یہ یبلس، یہ ایک ہی مادہ ہے اس کا نا امیدی ہے۔ شیطان ابلیس ہے، کیا مطلب؟ وہ نا امید ہو چکا ہے اللہ کی مغفرت سے، نا امید ہے وہ، ابلیس اسے اسی لیے کہتے ہیں۔ مجرم جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے۔ تو یہاں تو دیکھیں مشرکوں کی بھی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جس طرح ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں اپنے پیغمبر سے، اللہ کی رحمت سے یا وغیرہ وغیرہ، اسی طرح مشرکوں نے بھی یہاں پہ امیدیں لگا رکھی ہیں۔ ہر شخص جو ہے امید کے بہانے جو ہے وہ مجرم، یہاں جب ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے نا تو وہ یعنی یہ نیت کوئی اچھی کر لیتا ہے کہ میں اس سے کوئی بھلائی کا کام کروں گا، کسی بیوہ کی مدد کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے گا، اور یہ تو میں یہ ظالم ہے یہ شخص، اس کا مال میں لوٹ رہا ہوں، اور یہاں یعنی ڈاکو بھی امیدیں لگائے ہوئے۔ یہاں کی امیدیں جو ہیں وہ الگ ہیں سامعین کرام، لیکن وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ بہرحال بات میں بڑھا نہیں رہا، بات کو میں مختصر کرتا ہوں، اور مجرم اور مسلم اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ مجرم کون ہے اور مسلم کون ہے، اس کو جانیں ذرا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں اپنے آپ کو مسلم سمجھتے رہیں دنیا میں، ایسا یہ دیکھیں یہ تو ایک دھوکہ ہے نا، دھوکے میں تو ہم آ چکے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ زندگی جو ظاہر دنیا کے دھوکے میں ہم آ چکے ہیں، اور دنیا ہی ہمارا مقصود بن چکا ہے، پھر اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ ایسا ہی ہے کہ یعنی ایک شخص چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی ہے، سود خور ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور تمام مطلب یہ جرائم آلودہ زندگی ہے، اور اس کے باوجود وہ کہتا ہے میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو کلمہ پڑھے۔ یہ تمام زندگی سامعین کرام، میں ابھی آپ کو انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو یہ فرق یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلم اور مجرم اس کی حقیقت میں تعریف کیا ہے۔ تھوڑا سا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ایک اطمینان سے میری بات کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اتنی وسیع کائنات کو۔ آپ اس انسان کے وجود کی اہمیت کا اندازہ اس کائنات سے لگائیں۔ پھر جو وما خلق اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے اس سے آپ اہمیت لگائیں۔ جو بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں، ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، جو خوراکیں پیدا کی ہیں، جو انتظام اور وسائل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کو آپ دیکھیں۔ پھر جو ہمیں عقل اور سمجھ دی ہے، اور جس طرح ہم اس کو کام لے رہے ہیں، اس سے کام لے رہے ہیں، جہاز ہم نے بنا دیے ہیں، اور ہزار ہزار مسافروں کو لے کے ایک طیارہ اڑتا ہے، اور وہ مہینوں کی مسافتیں جو ہے گھنٹوں میں طے کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
تو جب یہ یہاں بحری جہاز نہیں تھے تو لوگ کیسے جاتے تھے حج پہ؟ یا پھر بحری جہاز آ گئے تو وہ یعنی میں نے اپنی یادداشت میں 4-5 مہینے کا یہ سفر ہوتا تھا جو بحری جہاز سے جاتے تھے، تو کافی مسافت تھی اس کی، بحری جہاز تو اتنا تیز نہیں جاتا نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں، اس کی جو حیثیت ہے اس کائنات میں، مرکزی حیثیت ہے ہماری اس کائنات میں، یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہے۔ ہواؤں میں، یعنی ہواؤں میں ہم اڑتے ہیں، پانی میں ہم چلتے ہیں، کوئی اور مخلوق ہے ایسی؟ ہم سے بڑی بڑی مخلوقات ہیں لیکن وہ ان کے پاس تو، لیکن انسان اس کائنات کا ایک مرکزی کردار ہے سامنے کرام، یہ ایک بہت بڑی، یعنی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اس کے وجود کی، تمام کائنات اس کے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے۔ نمبر 1 بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں اور اس پہ سوچیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، بغیر کسی لگی لپٹی رکھے بغیر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلانا چاہ رہا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس کے دیدار کے لیے تیاری کرے، اپنے آپ کو تیار کر لے۔ پھر روز قیامت جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے، لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ آپ کو دیکھنا ہوگی، یعنی اس کی اہمیت، اس کا ایک تو اس کائنات کی، اس انسان کی اس کائنات میں جو حیثیت ہے اس کو آپ دیکھیں۔ پھر اس کا جو مقصد حیات ہے، یعنی انسان کا جو مقصد حیات ہے اس پہ آپ سوچیں۔ اعلیٰ ترین مرتبے تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچانا چاہتا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقین جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں، اس کے قریب۔ تو یہ بلند ترین، سامعین کرام، اس کے متعلق ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کون سا رتبہ دینا چاہتا ہے، کون سی منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، یہ ہم سوچ نہیں سکتے اس وقت۔ اس کا نہ سوچ سکتے ہیں نہ احاطہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بلند منزل تک، مقام تک اللہ تعالیٰ اسے لے جانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ تو کجا من کجا، کیا بات ہے۔ بہرحال مجرم اور مسلم، اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ انسان کی تخلیق تو ابھی ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، 5-6 ہزار سال ہو گئے انسان کو، لیکن اس کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کیسے شروع کی ہے، اس کی تاریخ جو ہے وہ اربوں سال کی ہے۔ انسان تو ابھی آیا ہے، جب یہ سارا کچھ تیار ہو گیا، ظاہر ہے اس کائنات پہ، اس زمین پہ پہلے بھی مخلوقات تھیں، یعنی مخلوقات، یہ جانور وغیرہ، یہ آپ جو ڈائنوسار جو مخلوق تھی جب فنا ہو گئی تو یہ انسان سے بہت پہلے کی اس میں رہتی تھی، ڈائنوسار۔ تو ایسی بہت سی مخلوقات ہوتی ہوں گی، جانور ہوتے ہوں گے جو اب نہیں ہیں، جن کا صرف ہڈیاں باقی ہیں، ڈھانچہ آپ دیکھ لیں ان کا کیسا ہے ڈھانچہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہماری ابتدا ہوئی ہے اور انتہا ہونے والی ہے۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انا والساعۃ ہاکذا، میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی حضور کے بعد اب قیامت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میری اب قیامت
کا جو مقدار ہے یا جو زمانہ جو باقی رہ گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، یعنی بہت قلیل مدت ہے یہاں، یعنی انسان کی اس زندگی پہ بہت قلیل مدت ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری انتظامات ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے دیدار سے مشرف کرانے کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے، اور اپنے قرب میں رکھنے کے لیے، قریب، وہ جیسا بھی ہوگا وہ ماحول اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہوگا بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ ہوگا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اب دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یعنی جو مقصد ہے اس کے لیے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے اس پر یقین کر لے، ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یعنی انسان کو اس کے مقصد زندگی کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں ٹھہرایا ہے۔ جو راستہ ہے، جو دین ہے، جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے، اس کو اختیار کرنے کے لیے کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں، دین کو اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یہ مرضی کا سودا ہے۔ انسان آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ عقل دے گا، سمجھ دے گا، طاقت دے گا، اختیار دے گا اور ہدایت سے نوازے گا۔ اب یہ اس کی مرضی کا سودا ہے، جو چاہے رب کا راستہ، فمن ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے، سورہ مزمل میں خاص طور پہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان ھذہ، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ اے انسان، تمہارا اس میں عزت ہے، تمہاری اس میں شرف ہے، اگر تم اس کو قبول کر لو۔ اب جس کا جی چاہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، مرضی ہے تمہاری، جاتے ہو تو جاؤ، اور نہ ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، روز قیامت دیکھا جائے گا، مہلت کا وقت ہے، گزار لو، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ میں مجرم کی بات کر رہا تھا سامنے، مسلم اور مجرم یہ کون ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے لیے، پھر اس کو اپنا راستہ بتایا پیغمبر کے ذریعے، پھر پیغمبر کو ایک عملی نمونہ پیش کرنے کی ذمہ داری بھی دی، اور اب پیغمبر آیا، اس نے ہدایت، دعوت پیش کی اللہ تعالیٰ کی طرف، رب کی بندگی کی طرف، اور اپنا ایک اسوہ حسنہ ہر پیغمبر نے پیش کیا ہے۔ تو اب جس نے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا، میری بات ذرا توجہ سے سنیں، آخری مراحل میں میں کہہ رہا ہوں، جس انسان نے پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہا، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اللہ کو اپنا مقصود زندگی بنا لیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا مطلب معبود کا؟ کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اپنی بندگی میں رکھی ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا اس لیے، صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں اور اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ منزل کیا ہے؟ اللہ، طریقہ کیا ہے؟ بندگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے۔ اب جن انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا، یہ شخص مسلم ہے، اور اپنا سر انہوں نے جھکا دیا اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور وہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ تو سر جھکا دینا، اللہ کی بندگی کے سامنے سر جھکا دینا، یہ شخص مسلم ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا بلکہ دنیا کو اپنی منزل بنا لیا اور ساری زندگی صرف ہو گئی اس میں، ضائع ہو گئی دنیا میں اور دنیا داری میں، یہ شخص جو ہے یہ مجرم ہے۔ اگرچہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن عملی طور پہ اس کا رخ جو ہے، اس کا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے۔ اب یہ اللہ کی بندگی کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، 1000 کلمہ نفی اثبات کی 1000 دانوں کی تسبیح روزانہ پڑھتا ہے، لیکن عملی طور پہ اس کا مقصد، قبلہ اس کا دنیا ہے، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سامنے کرام، میں آپ کو سامنے ضرور پیش کروں گا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ ہاں بتائیے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، نہیں یہ میں وہ ہو گیا، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ ولا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ سنیے ذرا غور سے، یہ وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، حل ننبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ دیکھیں اس طرز تخاطب کو دیکھیں اس آیت کی، حل ننبئکم، میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں، بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اب یہ تھوڑی سی توجہ کریں سامعین کرام کہ اس آیت میں مومن، مسلم اور منافق، مشرک، کافر، ہندو، عیسائی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی نام ہی نہیں ہے، بس سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ طرز زندگی کو بتا رہا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے، فی الحیات الدنیا۔ ضل کہتے ہیں سامعین کرام کہ آپ ریت میں پانی ڈالیں اور وہ اس میں گم ہو جائے، ضل اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس کے باوجود، یعنی ساری کوششیں تو وہ کر رہا ہے دنیا کے لیے، امید یہ لگا رکھی ہے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، بھئی میں نے تو یتیم کی بھی مدد کی، میں نے بیواؤں کی بھی مدد کی، میں نے اسپتال بنوا دیا، میں نے کنواں کھدوا دیا، میں نے پل بنوا دیا، میں نے اتنے خیراتی اسکول کھول دیے۔ تو اس میں وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ میں نے تو کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا بھائی میں تو مسلمان ہوں پکا، تو یحسبون، ان کو گمان یہ ہے، انہم یحسنون صنعا، کہ کوئی وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو گئیں، یعنی یہ دنیا دار شخص ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن مقصد اس کا دنیا ہے، دنیا ہی کی کامیابی کو اصل سمجھتا ہے، آخرت کی کامیابی کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کی اہمیت اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کی تیاری نہیں کرتا،
قرآن کے طریقہ کار کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، یہ وہ شخص ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے عملاً انکار کر دیا ہے، اور اس کی ملاقات کی امید نہیں ہے۔ کفرو انکار ہے اللہ کے قرآن پر، احکامات پر عمل کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری سے یہ عملاً انکار کر رہے ہیں۔ ساری زندگی دنیا ہی کے لیے انہوں نے وقف کر دی۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اب ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ اس کا کیا ہوگا؟ کوئی نمازیں ہوں گی، اس حالت میں انہوں نے کچھ روزے رکھے ہوں گے، ساری زندگی روزے رکھے ہوں گے، ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں گی، ساری زندگی حج کی ہوں گی، ساری زندگی زکوٰۃ دی ہوگی، ساری زندگی جو ہے وہ خیراتی کام کرتے رہیں گے۔ مقصد نہیں ہے، آخرت مقصود نہیں ہے، قرآن کے احکامات سے عملاً انکار کر رہا ہے، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے اسے۔ اب جو نیک اعمال یہ لائے گا، جب وہ میزان میں رکھے جائیں گے، ترازو میں، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، نیت ہی نہیں تھی۔ آج سامعین کرام، آج ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ تقریباً ایسی ہے، دنیا ہی کو ہم اپنی کامیابی کی جگہ سمجھتے ہیں، دنیا ہی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یہ جو اسلام ہے نا، یہ ایک روایتی اسلام ہے، ہم نے سوچ سمجھ کے اسلام قبول نہیں کیا ہے، یہ اس بات پہ آپ سوچیں اور سمجھیں۔ تو بہرحال میں ابھی یہ مضمون جاری ہے، ابھی وقت اختتام پذیر ہے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، ترجمہ سنا دیجئے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، نا امید ہو جائیں گے مجرم۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، On the day when the hour takes place, the guilty will despair. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔